اللہ سے تعلق اور محبت، پیار اور توکل اس حد تک بڑھ جائے کہ جب بھی مانگنا ہے، سوال کرنا ہے اللہ سے، ڈرنا ہے تو اللہ سے، اللہ کے علاوہ کائنات کی کوئی چیز نہ نقصان دے سکتی ہے نہ فائدہ کر سکتی۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے اس قول کو اپنے سامنے رکھیے، بیت اللہ میں آتے ہیں، حجر اسود کو چومنے لگتے ہیں اور زبان سے بے اختیار نکلتا ہے، تجھے جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نفع اور نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ جنت کا آیا ہوا پتھر، جب اس میں نفع نقصان نہیں تو الو کے بولنے میں نفع نقصان کہاں سے آ گیا؟ پرندے کے دائیں اور بائیں جانے میں نفع نقصان کہاں سے آ گیا؟ میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میں نے اپنے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا ہوا نہ دیکھا ہو۔ اللہ سے تعلق بنائیے، کیسا؟ ہر تکلیف میں پکاریے اللہ کو، خیر کا سوال کرنا ہو تو اللہ سے، ویسے جیسے خلیفہ حرم میں آتا ہے، ایک مسلمان کو روتے ہوئے دیکھتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کیوں رو رہا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں اللہ سے بڑی حیا آتی ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں اللہ سے بڑی حیا آتی ہے۔ وہ پیچھے ہو کے بیٹھ جاتا ہے، یہ دعائیں کر کے فارغ ہو کے جب حرم سے نکلتا ہے پیچھے پیچھے وہ بھی چلتا ہے، کہتا اچھا تو نے وہاں تو کہا تھا نا کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں تو بڑی حیا آتی ہے، اب تو اس کے گھر میں نہیں ہے نا، اب تو باہر آ گیا، ہون مانگ کی مانگنا ہے، کیوں روندہ سی؟ تو جواب میں کہتا ہے کیا مانگوں، دنیا مانگوں یا آخرت مانگوں؟ یہ کہنے لگا کہ آخرت میں جیسے تو اللہ کا منگتا ہے میں بھی منگتا ہوں، میں بھی فقیر ہوں، میرے پلے بھی کچھ نہیں، میرے پاس تو دنیا کے 4 پیسے ہیں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہتا ہے بھلے آدمی، میں نے دنیا تو دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کر اس سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ میں وہاں بھی آخرت کے لیے رو رہا تھا، دنیا کے لیے تو وہاں بھی نہیں رویا۔ اللہ سے ایسا رشتہ قائم کیجئے، ایسا تعلق جوڑیے، ایسی امیدیں لگائیے، ایسی محبت کا اظہار کیجئے جو صرف توحید کے سمجھنے پر، توحید کو ماننے پر، توحید پہ ڈٹنے کے نتیجے میں ملا کرتی ہے کہ اے اللہ اگر تو نہ چاہے کائنات ساری اکٹھی ہو جائے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مجھے وہی دکھ پہنچے گا جو تو چاہے گا، مجھے وہی خیر ملے گی جو تو چاہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے توحید پہ دے، اس حال میں دے وہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، اس حال میں اپنے پاس بلائے کہ ہم اس کے لا الہ الا اللہ کی دعوت لوگوں تک پہنچا رہے ہوں، اس حال میں اس کے پاس جائیں، اللہ ہمیں اس حال میں اٹھائے، ہم بہترین ایام اپنی زندگی کے وہ ایام گزار رہے ہوں جس میں اللہ ہمیں اپنے پاس بلائے، وہ ہم سے راضی ہو، ہم اس سے راضی ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ جزاه الله خيرا وإياكم وعافاه الله وعافانا جميعا وغفر لنا وجميع المسلمين والمسلمات إنه هو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وبالله توفيق۔ صرف یہ ایک سوال ہے، آج تو میں کسی کام میں مشغول تھا اور بہت مختصر تقریر ہمیں لگی، لیکن میں آپ کو تلاش کر رہا تھا اور آپ ستون کے پیچھے بیٹھے ہیں، ادھر رہیے، مل کر جائیے۔ ایک سوال تو جس کے خطاب، جس کے مخاطب ہم ہیں، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ کے بعد ضروری اعلان، کل بروز جمعہ بعد نماز عشاء مسجد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں مسجد عبداللہ ابن مسعود، اور جمعہ بھی معلوم ہے اور کل بھی معلوم، یعنی عنق میں شیخ توصیف الرحمن صاحب کا خطاب ہوگا اور عنوان ہے مسلمانوں کے باہمی تعلقات، جیسے کہ میرے سامنے لکھا ہوا ہے، تو آپ لوگ وہاں کل عشاء کی نماز کے بعد درس میں بیان کے ساتھ بریانی کی خوشبو سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو جزاکم اللہ خیر
باقی دعاؤں میں اور دیگر چیزوں میں سب کا خیال بھی رکھیے گا اور اپنا بھی خیال. جو چند سوالات ہیں شیخ، پہلا یہی آیا تو اسی کو رکھیے. وہ جو ہے حمزے کی جگہ لکھنے والے نے عین لکھ دی ہے، اس میں آپ مفہوم واضح ہو جائے کافی ہے. عورت اور مرد کی نماز کے پڑھنے میں جو فرق ہے وہ بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ خطاب عورتوں سے بھی تھا اور مردوں سے بھی. عورت اور مرد کی نماز ایک ہی ہے. پردے کا فرق ضرور ہوتا ہے. عورت کا جسم سارا کپڑے میں چھپا ہوا ہونا چاہیے، اس کا سر ڈھپا ہوا ہو. مرد کا سر ننگا ہو تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ جتنے فرق بنائے ہوئے ہیں یہ میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان فرق ہے. عورت سجدہ کرتے ہوئے زمین سے چپک جائے، مرد سجدہ کرتے ہوئے اوپر ہو. عورت بیٹھے تو بائیں کولے پر بیٹھے، دائیں پاؤں کو دائیں ٹانگ کے نیچے نکال کے. یہ عورتوں کا بیٹھنے کا ڈھنگ اور ہے، مردوں کا اور ہے، ان کا سجدہ اور، ان کا سجدہ اور. یہ ساری بنائی ہوئی باتیں ہیں. عورت اور مرد کی نماز ایک ہے. جو حکم عائشہ کو دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہی حکم ابو بکر کو دیا رضی اللہ عنہ وارضہ. پردے کا فرق ضرور ہے، پردے کا فرق ضرور ہے. اسی طرح مرد پر واجب ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھے. عورت کے لیے افضل ہے جتنی وہ اندر اپنے گھر میں چھپ کے نماز پڑھے گی اتنی زیادہ اس کے حق میں بہتری اور بھلائی ہوگی. لیکن مرد اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھتا. وہ نماز اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جماعت سے مسلمانوں کی مسجد میں آئے، شریک ہو اور جماعت سے نماز پڑھے. مرد کا سر ننگا ہو تو نماز ہو جاتی ہے، عورت کا سر ننگا نماز میں نہیں ہونا چاہیے. عورت کے لیے اس کے رشتہ دار بھائی کیا محرم کی حیثیت رکھتے ہیں؟ اگر رشتہ دار بھائی سے پردہ نہیں کرتی تو شوہر کا کیا فرض ہے؟ بھائی سے مراد چچا کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، خالو پھوپھا کے بیٹے، کزن جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، یہ بھائی نہیں ہے. بھائی وہی ہے جو رضاعت کا بھائی ہو یا اس کی ماں جایا ہو، خون کا رشتہ ہو یا دودھ کا رشتہ ہو. اس کے علاوہ جو بھائی ہم نے بنائے ہیں وہ اللہ نے بھائی نہیں بنائے. یہ بھائی اگر دو بول پڑھ کے نکاح کر لے تو جس کو آپ بہن کہہ رہے ہو وہ اس کی بیوی بن جائے گی. لیکن دودھ اور خون کے رشتے والا اس کے لیے یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. بھائی وہ ہے جس سے کبھی نکاح بھائی وہ ہے جس سے کبھی نکاح، چاچے کے بیٹے سے تو نکاح ہو جاتا ہے نا، ماموں کے بیٹے سے ہو جاتا ہے، تو یہ بھائی کیسا ہوا؟ ہمارے ہاں کہتے ہیں جی بس آپ تو مولوی صاحب ہیں، آپ نے تو کرنی سختی ہوتی ہے. اصل میں ہم بچپن کے ساتھی ہیں، اکٹھے رہے، ایک ہی گھر میں رہے، کھیلے کودے، پڑھے لکھے. ہماری تو بڑا بچپن کا تعلق ہے. یہ ہماری بہن ہے اور یہ ہمارے بھائی ہیں. یہ ماموں زاد بہن ہے، یہ خالہ زاد بہن ہے، یہ پھوپھی زاد بہن ہے. یہ بہن بھائی آپ نے بنائے ہیں. جن سے نکاح ہو جائے ان سے پردہ ہے، جن سے نکاح ہو سکے اس سے پردہ ہے. ٹھیک ہے؟ جس سے نکاح نہیں، ہاں وہ بھائی ہے، وہ محرم ہے، اس سے کوئی پردہ نہیں. اگر عورت پردہ نہیں کرتی تو شوہر کا کیا فرض ہے؟ شوہر اگر باغیرت ہے تو اسے پردہ کروائے، اگر بے غیرت ہے تو پھر یوں ہی پھرتا رہے گا. اگر شوہر میں غیرت ایمانی باقی ہے وہ اپنی بیوی کو پردہ کروائے. وہ کہتے ہیں جی کہا تو بہت دفعہ ہے، مانتی نہیں ہے. کیا خیال ہے خاوند اپنی بیوی سے کھانا مانگے، روٹی مانگے اور بیوی روٹی نہ دے، پھر بھی ماشاءاللہ چپ ہو جائے گا جی کی کریے جی ہوٹل تو کھان لگ گیا، میں بڑی باری کیا سی روٹی دے دیا اگر دیندی نہیں، اب میں نے ہوٹل سے شروع کر دی. ایسے ہوگا؟ یا گھر میں جوتے کھڑکیں گے، صبح شام پٹائی ہوگی. تجھے سارا کچھ لا کے دیتا ہوں، تو 2 ٹائم کی روٹی نہیں دے سکتی؟
لڑائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ روٹی پہ لڑنے والے غیرت پہ کیوں نہیں لڑتا؟ روٹی پہ ناراض ہونے والے غیرت پہ ناراض کیوں نہیں ہوتا؟ جس سے نکاح ہو سکے اس سے پردہ ہے، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول نے پردے کا حکم دیا، وہ کہتے ہیں جی ہم اکٹھے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ہم کیا کریں؟ جو مرضی کریں، لیکن پردہ کروانا آپ پر ضروری ہے، وگرنہ یاد رکھیں دیوس اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور دیوس کون ہے؟ جو اپنی بیوی کے اندر برائی دیکھے اس کو ختم نہ کر سکے۔ یہ برائی نہیں ہے، سوچئے یہ برائی نہیں ہے بیگم شاپنگ کرنے کے لیے خود بازار کے اندر گھوم رہی ہے، بیگم شاپنگ کرنے کے لیے خود بازار میں گھوم رہی ہے، ایک اس کا برقعے کا کپڑا یہاں ہے اور ایک یہاں ہے، 6 انچ کا پھاٹک بیچ میں کھلا ہے، اور جتنا پھاٹک کھلا ہے اتنا ہی آنکھوں کا میک اپ زبردست کر کے کیا ہوا ہے کہ اور تو کسی کو کچھ نظر نہیں آنا، آنکھیں ہی آنی، اس کو تو سجا لو۔ یہ بے غیرت ہے، یہ دیوس ہے جو اپنی بیوی کو بھیڑ بکری کی طرح بازار میں چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ بھی اتنی بے غیرت ہوتی ہے، بازار میں جاتی ہے، کپڑے والے کی دکان میں پہنچتی ہے، کپڑے والے نے کپڑا لگایا ہوا ہوتا ہے، عورتوں کا سٹول پیچھے ہے، جو ہی عورت بیٹھی وہ پردہ تان دیتا ہے اور پیچھے جا کر خود بیٹھ جاتا ہے، جی فرمائیے کون سا کپڑا لینا ہے آپ نے؟ تیری کیا لگتی ہے جس کو تو نے پردے کے پیچھے بٹھا کر لوگوں سے الگ کر دیا اور دونوں نے منہ کھول لیا؟ کیا رشتہ ہے تمہارا آپس میں؟ اور وہ آ کر کہتی جی مولوی صاحب بس ایویں تیرے پلے پہ گئی ہیں، آپ کو تو شاپنگ کرنی ہی نہیں آتی، کپڑا لینا تو مجھے آتا ہے، خریداری کرنی تو مجھے آتی، جو چیز آپ 10 ریال میٹر لاتے ہیں میں وہ چیز 7 ریال میٹر لاتی، آپ 10 ریال لاتے، آپ بڑا مہنگا لاتے، میں بڑا سستا لاتی ہوں۔ تو سستا اس لیے لاتی ہے کہ تو اپنے چہرے کا دیدار کرا کے آتی ہے، تو سستا اس لیے لاتی ہے کہ اس بے غیرت سے غیر شرعی حرکتیں کر کے آتی ہے، وہ تیرا چہرہ دیکھ رہا ہے، تو اس کا چہرہ دیکھ رہی ہے، تم تنہائی میں بیٹھتے ہو تو اس بے غیرتی کے لیے وہ 3 ریال تو چھوڑ ہی دے گا۔ اور پھر عورتوں کا ایک بہت بڑا بہانہ کیا ہوتا ہے، جی ان کو شاپنگ کرنی نہیں آتی، ان کو ڈیزائن پسند ہی نہیں ہوتے، پرانے دور کے ڈیزائن اٹھا کر لے آتے ہیں، لیٹسٹ چیز ان کو نظر ہی نہیں آتی۔ اے میری مسلمان بہن، اگر آپ نے یہ کپڑا اپنے خاوند کو راضی کرنے کے لیے پہننا ہے، جو آپ کو لا دے پہنا کر اس کو دکھا دو۔ اگر مقصد خاوند کو دکھانا ہے تو جو خاوند کی آنکھ میں اچھا لگا اس نے لا کے آپ کو دے دیا، اور اگر مقصد خاوند کو راضی کرنا نہیں کسی اور کو دکھانا ہے پھر اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ اس لیے اپنے گھروں کے اندر پردے کا رواج کیجئے۔ صحابی نے پوچھا تھا نا دیور کے بارے میں، آپ نے فرمایا یہ موت ہے، موت۔ اپنے گھروں میں باپ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، بھائی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، اپنی بیویوں کا پردہ کرائیے، اپنے بھائیوں سے، اپنے کزنوں سے۔ اور کچھ تو حالات ایسے ہو جاتے ہیں، کئی بہنوں کے فون آتے ہیں کہ ہم خود پردہ کرنا چاہتی ہیں، خاوند ناراض ہو جاتا ہے کہ تو میرے ساتھ فنکشن اٹینڈ کرنے اور لوگوں کی بیویاں آتی ہے، تو کیوں نہیں جاتی؟ تو دیوس وہ انسان ہے جو اپنی بیوی میں برائی دیکھے اور اس کو ختم نہ کرے۔ تیرہ سفر کو سرہانے تیل، انڈا، دال وغیرہ رکھ کر کسی مسکین کو بطور صدقہ دیتے ہیں، کہاں تک جائز ہے؟ یہ سارا غریبوں کا ایٹم لکھا ہے آپ نے، تیل، انڈا، دال، اس میں بکرا، مرغا، چامپیں، روسٹ کچھ بھی نہیں آیا۔ لگتا ہے مولوی نے الٹا مسئلہ سمجھا دیا آپ کو۔ یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے، یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد کر لیجئے، بعض دفعہ ہمارے ہاں کیا خیال ہوتا ہے، جانتے تو ہیں کہ یہ کام غلط ہے، لیکن